السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ طواف کی کتنی قسمیں ہیں، طواف کتنی طرح کا ہوتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ طواف کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، طواف تحیہ۔ مسجد حرام میں جب بھی داخل ہو تو بیت اللہ شریف کے اعزاز میں یہ طواف کرنا مستحب ہے، چاہے داخل ہونے والا محرم ہو یا غیر محرم ہو، یعنی احرام کے حالت میں ہو یا احرام کے حالت میں نہ ہو، چاہے مکی ہو یعنی مکہ کا رہنے والا ہو یا آفاقی ہو یعنی میقات سے باہر کا رہنے والا ہو، سب کے لیے یہی حکم ہے کہ مسجد حرام میں جب بھی داخل ہو تو بیت اللہ شریف کے اعزاز میں یہ طواف تحیہ کرے۔ طواف کی دوسری قسم ہے طواف عمرہ، یعنی عمرے کا طواف۔ جو شخص عمرے کا احرام باندھ کر مسجد حرام میں آئے تو اس پر عمرے کا طواف ضروری ہے، چاہے صرف اس نے عمرے کا احرام باندھا ہو یا حج قران کا احرام باندھا ہو یا حج تمتع کے عمرے کا احرام باندھا ہو۔ تینوں میں چونکہ سب سے پہلے عمرہ ہی کرنا ہوتا ہے، عمرے کا طواف کرنا ہوتا ہے، اس لیے یہ لوگ جب مکہ آئے اور مسجد حرام میں داخل ہوں تو سب سے پہلے عمرے کا طواف کرے۔ اور عمرے میں چونکہ عمرے کے طواف کے بعد سعی بھی کرنی ہوتی ہیں، اس لیے اس طواف میں مرد حضرات رمل اور استباء کی سنت بھی بجا لائیں گے، اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ ہر وہ طواف جس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کرنی ہے اس کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے اور 7 چکروں میں استباء کرنا ہے۔ رمل کہتے ہیں پہلوان کی طرح سینہ تان کر چلنا، اپنے قدموں کو قریب قریب رکھ کر تیز تیز پنجوں کے بل چلنا، اسے رمل کہا جاتا ہے۔ اور استباء کہتے ہیں کہ آپ نے جو احرام کی چادر اوڑھ رکھی ہے اس چادر کو سیدھے ہاتھ کے بغل سے نکال کر بائیں ہاتھ کے مونڈے پر ڈال دینا، یعنی سیدھے ہاتھ کے کندھے کو کھلا رکھنا۔ طواف کی تیسری قسم ہے طواف قدوم۔ اگر کوئی آفاقی یعنی میقات سے باہر کا رہنے والا شخص حج افراد کا احرام باندھے یا کوئی شخص اگر حج قران کا احرام باندھے تو ان دونوں کے لیے یہ طواف قدوم مسنون ہے، سنت ہے۔ اب حج افراد کا احرام باندھنے والا مکہ معظمہ آتے ہی پہلے طواف قدوم کرے گا، اور حج قران کا احرام باندھنے والا شخص عمرے کا طواف اور سعی کرنے کے بعد طواف قدوم کرے گا۔ اور طواف قدوم کا وقت مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے لے کر وقوف عرفہ تک رہتا ہے، اس کے بعد طواف قدوم کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ طواف کی چوتھی قسم ہے طواف زیارت۔ یہ طواف ہر حاجی پر فرض ہے۔ طواف زیارت یہ ہر حاجی پر فرض ہے جسے وقوف عرفہ کے بعد ادا کیا جانا ضروری ہے، اور طواف زیارت کے بغیر ازدواجی تعلق حلال ہونے کی بھی کوئی شکل نہیں ہے، یعنی جب تک حاجی طواف زیارت نہیں کرتا تب تک اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ طواف کی 5ویں قسم ہے طواف صدر۔ طواف صدر کو طواف وداع بھی کہتے ہیں۔ حج کے تمام ارکان اور مناسک کی ادائیگی کے بعد اس طواف کا کرنا واجب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ واپسی کے وقت طواف وداع کیا جائے، اور یہ طواف حیض و نفاس والی عورتوں سے ساقط ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے، یعنی عورتوں کو جو فطری ناپاکی آتی ہیں تو ان کے لیے یہ طواف وداع ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ اہل مکہ ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، یا اسی طرح اہل حل ہے یعنی حل کے رہنے والے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی طواف صدر اور طواف وداع نہیں ہے۔ طواف کی 6ٹھی قسم ہے طواف نذر۔ طواف نذر کا مطلب ہوتا ہے منت کا طواف۔ اگر کسی شخص نے طواف کی نذر مان لی ہو، طواف کی منت مان لی ہو، تو اس کی شرط کے مطابق اس طواف کی ادائیگی واجب ہے۔ طواف کی 7ویں قسم ہے طواف تطوع، یعنی نفلی طواف، جو سبھی کے لیے نیکیوں میں اضافے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، کبھی بھی جتنا چاہیں اتنا طواف تطوع اور نفلی طواف کر سکتے ہیں۔ اس لیے حج عمرے کو جانے والے لوگ یاد رکھیں کہ
کہ وہ زیادہ سے زیادہ نفلی طواف کرے، طواف تطوع کرے، اس لیے کہ بعض علماء نے طواف کے 7 چکروں کا ثواب ایک عمرے کے برابر قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت سے مشرف فرمائیں۔